الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو روحانی مجلس میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میں نے قرآن کی آیت برکتاً پڑھ دی ہے اور ایک حدیث پاک کی تلاوت کی ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بندوں کو کیسا ہونا چاہیے، کہہ رہے بندوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہمیشہ جو ہے زیادہ نہیں بولنا چاہیے، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا ہے کہ آپس میں فساد برپا نہیں کرنا چاہیے۔ کون جو کرسی انہوں نے کر کے بیٹھا ہے، تو منہ ادھر کرے گا کہ ادھر کرے گا؟ چپ چپ۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کرے جو آدمی زیادہ بولتا ہے اور زیادہ جو ہے بڑبڑ کرتا ہے، کہا گیا ہے کہ آپس میں فساد برپا نہ کرو، اس لیے کہ شیطان یہ جو ہے سب سے بڑا دشمن ہے شیطان۔ اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کو اپنے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیا کرنی چاہیے؟ اپنے زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج جو بھی جھگڑا و فساد آپس میں اختلاف ہوتا ہے اس زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا آدمی وہ ہے جو اللہ واسطے معاف کر دے۔ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ واسطے معاف کرتا ہے وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی برا بھلا کہہ دے تو اس آدمی کی باتوں کو اپنے دل پہ نہیں رکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ چلو اس کے اوپر ابھی شیطان نے حملہ کر دیا ہے، یہ کچھ بول رہا ہے، ہم اللہ واسطے اسے معاف کر دیں۔ تو آیا ہے کہ کوئی آدمی اگر اللہ
واسطے معاف کرتا ہے تو آدمی چھوٹا نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہہ رہے ہیں جو آدمی اللہ واسطے معاف کرتا ہے اور اللہ واسطے وہ جھک جاتا ہے تو کہا گیا ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے۔ ابھی جو ہمارا نوجوان بچہ سب ہے بیچارہ جو ہے کبھی تو مدرسہ دیکھا نہیں، بیچارہ گیا تو باہر سے آیا چلا گیا جو ہے بیچارہ سب کام میں۔ کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کو بولنے کا بھی ڈر ہے، کہاں پہ کیا بولنا ہے کیا کرنا ہے۔ ارے بھائی جانور کو دیکھیں جب جو من میں آتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ کتا کو دیکھیے گا، کہاوت ہے کتے کو کوئی کام نہیں بھر دن آرام، سنے ہوئے ہیں؟ کہہ رہے کتے کو کوئی کام نہیں بھر دن آرام نہیں۔ ویسے آج کل کے جوان کا سب جو ہے وہ کھیت میں وہ چوری میں کان میں لگا لے گا بواتا رہے گا، کوئی کام امراتا نہیں سب۔ اور اسے پوچھ دیجئے کہ ساتوں کلمہ سناؤ نا، کہا کہ اس کو ایک دم اس کی ہیگڑی ختم ہو جائے گی۔ سات کلمہ اس کو پتہ نہیں ہے کیا ہے، اس کو یہ کہہ دیجئے باپ مرے گا تو کیا پڑے گا وہ سنا دو نا۔ کیا کرو؟ باپ مرے گا تو کیا پڑے گا وہ سنا دو۔ اچھا تم مسلمان ہو تو کیا پڑھ کر کے مسلمان ہو وہ بتاؤ۔ تو جو چیز سیکھنے کی ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا نوجوان سیکھ نہیں رہا۔ اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، بعض دفعہ لوگ اس کو جو غیر مقلد بنا دیتا ہے۔ غیر مقلد جانتے ہیں؟ یہاں پہ ہاتھ بڑھانے والا۔ بعض دفعہ لوگ اس کو جو ہے بریلی بھائی بنا لیتا ہے پیسہ ویسہ دے کر کے۔ اب بعض دفعہ لوگ جو ہے دہریہ بھی بنا لیتا ہے، معلوم ہے یہ نہیں ہے، کہہ رہے نا وہ سمجھتا ہے نہیں پیر نو پیر سب سے بڑھ کا روپیہ پیر۔ اب اس کو سمجھ میں آتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ روپیہ ہے، کیا ہے؟ ایسا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، تو اب جو ملا تو آپ کو لگا کہ وہ بہت اچھی بات کر رہا ہے، وہی آدمی اچھا ہے۔ نہیں، وہ اچھا ہے جو قرآن و حدیث اور اہل سنت والجماعت میں سے ہو اور ہمارے میں کا بڑا آدمی ہو۔ کیا ہو؟ آج کل کیا ہو رہا ہے، مسلمان کو فرصت ہی نہیں ہے، رات دن جو گانا سنتا ہے کیا کرتا ہے، اور گانا سنتے سنتے اہر بہر گنڑیا بن رات دن گانا سنتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ جب گانا سنے گا تو رزق میں برکت کہاں سے ہوگی، پریشان رہے گا۔ گانا جو ہے نحوست لاتا ہے، کیا کرتا ہے، منحوس ہو جاتا ہے۔ گانا سنتے سنتے دیکھیے گا آج کل تو ارتداد کی لہر دوڑ گئی ہے، وقت پر شادی کرے گا نہیں، کیا نہیں کرے گا، وقت پر شادی کرے گا نہیں۔ اب جو بچیوں کو یہ سب خراب کرے گا، کیا کرتا ہے، نہ کہیں کتے کو کوئی کام نہیں بھر دن آرام نہیں۔ اب بیچارہ ایسے جو ہے جوان کا سب سے بیچارہ جو شریف آدمی ہوتا ہے وہ ڈرتا رہتا ہے، اپنے بال بچے کو گھر میں چھپا کے رکھتا ہے۔ تو کتا سب بوا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے جی، مسلمان کا بچہ ایسا ہو گیا، کھکھر کیسے بال لگے گا، کیسے چمار کیسے بال رکھے گا، دوسدبا کیسے بال رکھے گا۔ کسی شریف مولوی کو ایسا بال دیکھتے ہیں آج تک دیکھے؟ کسی شریف آدمی کو، شریف آدمی سب شرافت والا بال رکھتا ہے، اور جو کھکھر والا بال ہے، چوروا، چھنروا، ڈومبا، دوسدبا، وہ سب کا بال جو دیکھیے گا ایسی سب رہتا ہے۔ دیکھیں ہنسی ہو رہا ہے، شرم نہیں آ رہی۔ پہلے لوگ شرما جاتا تھا کہ میں بہت بڑی غلطی کیا ہوں۔ تو یہ سب کو جو ہے نا وہ سب کا جو ہے نا آئیڈیل پسند ہے، کیا ہے، ان لوگوں کو کبھی توفیق نہیں ملی، ماں باپ کو بھی توفیق نہیں ہے کبھی کہ بھائی اس کو عالم علماء کے پاس بھیجو، ہفتے میں جائے عالم علماء کے پاس بیٹھے سیکھے، کچھ سیکھ کر کے آئے۔ بہت افسوس کا مقام ہے، ہمارے استاد محترم
ہیں. ان کو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت ہمارا اور ماں باپ کو کب فکر ہوتی ہے؟ بال بچہ ایگو بگڑا ہمارے تو ہے نا 5-6 گو وہی نا وہ بگڑا اچھا وہ ہے نا تو دھیرے دھیرے کر کے بھائی ایگو لائن سے جب بگڑے گا تو سب نے بگڑ جائے گا. تو وہ بگڑا جب تک بیاہ نہیں ہوتا تھا اسی سب لڑکا کہتا ہے ہمارا ماں باپ کیسا تو کوئی ماں باپ جیسی دوپٹہ کا آواز سنتا ہے تو بس سب ماں باپ نکل جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ اب آپ جو بڑھوا جو پالا پوسا دیکھا کہ وہ سب بیٹا کوئی اڑار کے لے کے بھاگ رہا ہے کوئی کچھ کر کے بھاگ رہا ہے تو کام بگڑ گیا. کیا ہو گیا؟ چلو مولانا کیا کہاں تو کہا کہ آپ کیا ہوگا چڑیا چوک گئے اب پچھتاون کیا ہوئے. چڑیا جب پورا دانا کھا جائے اب اس کے بعد لا کر کے اس کی تدبیر کرو گے تو بیوقوفی نہ ہے. دانا روپے ہو اور فوراً ہی اس کی تدبیر بھی کرو اس کی حفاظت کیسے ہوگی. کیا ہوگی؟ بال بچے ہیں اب اس کے بارے میں یہ سوچو کہ یہ نیک کیسے بنے. کہہ رہے اس کے نیک بننے کے لیے تمہارا نیک بننا ضروری. کیا ہے؟ تمہارا نیک بننا ضروری. آپ خود نیک نہیں بننے تو بچے کہاں سے ہوں گے؟ اوباش لچا لفنگا یہی سب ہوگا. اکثر و بیشتر بچے ہیں جن کو دین سے کوئی مطلب نہیں ہے اور جو بڑے گزرتے رہتے ہیں بڑا کیے رہتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بڑوں کی تربیت میں کبھی نہیں رہا ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو کہہ رہے سب سے بہتر آدمی وہ ہے کیا ہے جو کم بولے ضرورت کے وقت بولے اور جب بھی بولے سوچ سمجھ کر بولے. کیا کرے؟ سمجھے؟ کم بولے جب بھی بولے سوچ سمجھ کر بولے. کہہ رہے جو سوچ سمجھ کر بولنے والا ہوتا ہے وہ دیکھیے گا وہ معافی بھی نہیں مانگتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جو بول کیا کہتا ہے؟ جو بول دیا اور آگے کہا کہ بھائی سوچ سمجھ کر کے بولنا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن فرمایا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہہ رہے ہیں کہ ایک ایک جملہ جو ایک ایک حرف جو ہم نکالتے ہیں اس کو بھی فرشتے اپنے رجسٹر میں محفوظ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ رجسٹر میں محفوظ کر رہے ہیں. جیسے کیمرہ ہے ایک ایک چیز اس میں محفوظ ہو رہا ریکارڈ ہو رہا ہے ویسے ہی جو ہے اس سے بڑھ کر کے کہیں اللہ کے کیمرے میں ہم لوگ قید ہیں ہمیشہ نگرانی میں. آگے اللہ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ایسے ہی ہے. اللہ فرمایا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ. جب آپ لوگ مریں گے اور آپ کے سامنے اس رجسٹر کو کھولا جائے گا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما دے. آپ جو بھی گناہ جہاں کیے رہیے گا اس رجسٹر میں اگر توبہ نہیں کیے تو لکھا رہے گا. اس لیے بابو ہم بھی آرام کر رہے تھے سو رہے تھے تو سیدھے سیدھے حدیث کا ترجمہ کر دیتے ہیں. ماشاءاللہ بیان ہو ہی چکا ہوا ہے حضرت معطا الرحمن صاحب کا اور بھی بڑے لوگوں کا. تو آپ لوگوں سے بس ایک ہی بات کہوں کیا کہوں جب بھی بولے سوچ سمجھ کر کے بولے اور اتنے ہی بولے جتنے کی ضرورت ہو. مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں بڑے لوگ ہیں ہم خاموش ہیں. اگر ہمیں کہا جا رہا ہے تو بولے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں ہمرے سے رائے نہ لو اچھے ایسا نہیں. ہماری ضرورت ہوگی ہم سے نہیں پوچھ رہے ہیں وہ لوگ آپس میں مسئلہ حل کر رہے ہیں اور بڑی بات ہے. اس لیے کہ حضور نے فرمایا من صمت نجا. جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا. کیا ہو گیا؟ جو چپ رہا وہ کامیاب ہو گیا. کہہ رہے جو آدمی زیادہ بولتا ہے کہہ رہے وہ زیادہ پکڑ میں آتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب زیادہ بولیے گا زیادہ بولنے والا اکثر و بیشتر آدمی جھوٹا بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ایک صاحب تھا ہمارے ساتھ جا رہا تھا تو ایک صاحب نے فون کیا تو کہتا جی ہم نے کہہ دیا ہے. پھر ہم ہی سے نمبر لے کر کے اس کو فون کر رہا ہے. ہم کہہ رہے تم تو ابھی کہا کہ ہم نے نہیں کہا ہے. پھر ان کو کہہ رہا ہے کہ حضرت ایسے ایسے. یہ تو جھوٹ ہوا.
جھوٹ بولنے سے آدمی کی زندگی میں برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. کیا ہو جاتی ہیں؟ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جب بات کرو تو صاف ستھری اور سیدھی کرو. ارے ہم سیمیائی میں ہیں جی، کوئی فون کیا کہاں بھائی سیمیائی، بات ختم. کیا ہے سیمیائی میں معلوم ہے سیمیائی میں کہاں بھائی صاحب ابھی بھٹا موڑ پہ. یہ جھوٹ نہ ہوا. کہہ رہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے وہ پستا چلا جاتا ہے، اور جو آدمی سچ بولتا ہے وہ بچتا چلا جاتا ہے. اور سچ بولنے والا آدمی یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. کیا ہے؟ اور یاد رکھنا چاہیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر کے بولیے. کیا کیجیے؟ اور جو بولیے صحیح بولیے، اور کوشش کیجیے کہ ہم اپنے بڑوں کی خدمت کریں. کیا کریں؟ بڑوں کی خدمت کریں، بڑوں کی خدمت میں رہیں. آج کل کا جو ماحول ہے، کیا عوام کیا خواص اکثر و بیشتر اللہ والوں سے صحبت نہ ہونے کی وجہ سے نماز غائب، تلاوت غائب، ذکر و اذکار غائب، سب چیزیں غائب ہوتی جا رہی ہیں. اور یہ سب چیز غائب ہونے کی وجہ سے آدمی کی روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. آپ لوگ ہیں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ نماز سیکھیے، تلاوت سیکھیے. بھائی آپ مسلمان ہیں، آپ کو نماز نہیں پڑھنا آتا ہے، یہ تو افسوس کی بات ہے. اس لیے کہ اللہ نے قرآن فرمایا ہے واقم الصلاۃ ولا تکن من المشرکین. کہہ رہے ہیں جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ شرک والا کام کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ارے بھائی آپ مشرک ہیں. کہہ رہے ایک جگہ فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ کفر والا کام. کوئی آدمی آپ کہے کہ کتنا بڑا ہندو کافر ہے تو کیسا لگے گا؟ کیسا لگے گا؟ مؤذن بلا رہا ہے، اذان دے رہا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے. یہ افسوس کا مقام ہے. ہم مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھ رہے. ہم مسلمان ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تو مسلمان نماز نہیں پڑھتا. اس کے آگے افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں قرآن پڑھنے نہیں آتا. جس کو قرآن پڑھنے نہیں آئے گا اس کی زندگی میں کہاں سے سکون آئے گا؟ اور جو قرآن نہیں پڑھے گا وہ اللہ سے بات کیسے کرے گا؟ قرآن پڑھنا کیا؟ اللہ سے بات کرنا ہے. آپ موقع نکالیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دن میں. نہیں امام صاحب سے ہم قرآن سیکھیں گے، کیا کریں گے؟ نماز سیکھیں گے، جنازہ پڑھنا پڑھانا سیکھیں گے. ہم کسی کے محتاج نہیں رہیں گے. جنازہ کے وقت کھڑا ہو امام صاحب اور اعلان کرے جو امام صاحب تھوڑا جنازے کی جو ہے دعا بتائیے. یہ افسوس کا مقام ہے کہ بھائی پوری زندگی گزر گئی اور جنازے کی ترکیب ہمیں نہیں معلوم ہے. پوری زندگی گزر گئی، عیدین پڑھنا میں نہیں آ رہا ہے، اور ہم مجمع عام میں بول رہے ہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں. آپ بہت بڑے نہیں، بہت چھوٹے آدمی ہیں. کیا ہے؟ ماں باپ مر رہا ہے اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ماں باپ کو کیسے غسل دیا جائے گا. تو آپ کا تو کرم ہی نہ پھوٹا ہوا ہے. ماں باپ مرے اور آپ کو غسل دینا نہ آوے تو افسوس کا مقام ہے. بھائی باپ کو تو خود نہانا ہے، غسل کرانا ہے. اور کیا سب سے بہتر وہ ہے کون ہے؟ لڑکا ہے کہ خود سے جنازہ پڑھا گیا. ایک مٹھی داڑھی رکھی. اب کیوں ہندو بن کر کے گھوم رہے ہیں بھائی؟ تمام انبیاء نے داڑھی رکھی ہے، تمام صحابہ نے جو داڑھی رکھی ہے، ہم بھی داڑھی رکھیں گے، ہم بھی نماز پڑھیں گے، خوب کمائیں گے جائز کمائی، خوب کمائیں گے جائز کمائی. تو بہرحال ہم نے جو حدیث پاک کی تلاوت کی ہے کہ آدمی کو زیادہ نہیں بولنا چاہیے، اور جو ہے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو مہمان آئے ان کی عزت اور قدر کرنی چاہیے. کیا کرنی چاہیے؟ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو مہمان آئے ان کی قدردانی کرنی چاہیے، اور جو ہے زیادہ نہیں بولنا چاہیے. یعنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے. زبان جو ہے کہاوت ہے، بوڑھے لوگ ہمارے کہتے ہیں یہی زبان پان بھی کھلاتا ہے، یہی زبان جوتا اور چپل بھی کھلاتا ہے. زبان کو نرم رکھیے، میٹھی رکھیے، جب بھی بولیے لجاجت کے ساتھ بولیے، بڑے ہو جائیے. اللہ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. چلیے دعا ہو جا رہی ہے، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم.
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں یا سن رہے ہیں اے اللہ سب کو اے اللہ قبول فرما ہم سب کے گناہوں خطاؤں کو معاف فرما یہاں بیٹھنے کو آنے کو قبول فرما اے اللہ جو بھی کمیاں کوتاہیاں ہوں اے اللہ سب کو معاف فرما اپنے نیک بندوں میں شامل فرما بار بار خانہ کعبۃ اللہ کا دیدار نصیب فرما اے اللہ ہم سب کے والدین عزیز و اقربا کی مغفرت فرما اے اللہ جن لوگوں نے اس پروگرام کو کرایا ہے اے اللہ اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتك يا رب